آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے رمضان اور زکوٰۃ۔ ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت شخص کو اپنے مال پر ایک سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر سال کا حساب کر کے زکوٰۃ کو رمضان میں نکالا جائے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ بات زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک فرض کے ادا کرنے کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ البقرہ میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان برتو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، لوگوں سے بھلی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا۔ امت مسلمہ پر اس کی تربیت کے بارے میں قرآن حکیم کی روح سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن حکیم میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری کی ایک حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے عہد کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں قربا اور فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا: اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب وہ شخص واپس ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فرائض سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا، باقی نیکیوں کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لفظ کے بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما دینا۔ زکوٰۃ یہ دونوں کام کرتی ہے، ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے، مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے، لالچ سے پاک کرتی ہے، اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے، خیر اور بھلائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تزکیے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، اے نبی، آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجیے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تزکیے کا بھی۔ زکوٰۃ دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم زکوٰۃ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو تو اس سے دینے والا اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن حکیم کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اصل میں اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زکوٰۃ کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت ہے۔ جب خون بدن کے سارے اعضاء میں گردش کرتا ہے تو انسان چاق و چوبند رہتا ہے، حرکت کرتا ہے، انسان کی صحت درست رہتی ہے۔ اور اگر خون بدن کے کسی حصے میں جا کر جم جائے اور سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا، چل پھر نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جس سوسائٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا ہے وہاں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اس معاشرے کے تمام لوگوں کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مال ملتا ہے۔ تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اور اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو وہ تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی؟ مال میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح زکوٰۃ غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن روانہ کیا تو خاص طور پر انہیں ہدایت کی، تو تم جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ تو جب مال امیروں سے غریبوں کو دیا جاتا ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان لوگوں میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ جہاں ادا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں وہاں ادا نہ کرنے کے بہت سے نقصانات بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا، فرمایا گیا تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا منکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دردناک سزا کی خبر سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیٹھوں کو، پیشانی اور پہلوؤں کو داغ لگائے جائیں گے، یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اور اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں ہے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ اس بخل سے وہ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے روز توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز اس کا مال گنج سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور پھر وہ اس شخص کی دونوں بانچیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں، وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا، یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا۔ توق سزا کی ایک قسم ہے
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا آخرت میں انسان کے لیے شدید نقصان کا باعث ہوگا۔ صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں قحط سالی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں، اس علاقے میں چرند پرند نہ ہو، جانور نہ ہو، تو ان پر ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا۔ انسانی ہمدردی ایک مسلمان کا بنیادی شعار ہونا چاہیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آواز جرس کے